حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے تمام انبیاء و مرسلین پر فضیلت عطا فرمائی، اور جس طرح حضور دیگر فضائل میں سب سے جدا ہیں، اسی طرح حضور کے معجزات بھی دیگر انبیاء کرام سے بالکل جامع ہیں، زیادہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا فرمائے، ان میں سب سے بڑا معجزہ اللہ کا قرآن ہے۔ پچھلے انبیاء کرام علیہم السلام جو تشریف لائے، کسی کو ایک معجزہ عطا ہوا، کسی کو 2، کسی کو 4، چند معجزے عطا ہوئے، اور وہ اس وقت معجزات تھے، آج معجزات نہیں ہیں۔ یعنی اس وقت تو انہیں دیکھا جا سکتا تھا، ماننے والوں کے لیے وہ ایک دلیل تھے، لیکن آج چونکہ وہ وقت گزر گیا، وہ وقتی معجزے تھے۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ قرآن حکیم ہے، جو اپنے اعجاز کو ظاہر کر رہا ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو پھر اس جیسی کوئی ایک صورت ہی لے آؤ۔ تو یہ عقل انسانی کو حیرت میں ڈالنے والا معجزہ قیامت تک یہ چیلنج کرتا رہے گا کہ جو بھی اس دین کو، اللہ کے اس کلام کو درست نہیں سمجھتا، وہ اس جیسی کوئی ایک صورت تو بنا کر دکھائے۔ اس لیے یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اسی لیے حضور نے ارشاد فرمایا، ارجو ان اکون اکثرہم تابعا، میں یہ چاہتا ہوں کہ تم زیادہ سے زیادہ قرآن کے پیروکار بن جاؤ۔ معجزہ بنیادی طور پر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو عقل انسانی کو عاجز کر دے، یعنی خلاف عادت، خرق عادت، وہ چیز جو اللہ کے نبی سے بعد از اعلان نبوت صادر ہو اسے معجزہ کہتے ہیں، اور اعلان نبوت سے قبل اگر صادر ہو تو اسے ارہاس کہتے ہیں۔